یہ ہے ایمیزون رین فارسٹ اور یہ ہماری دنیا کا اتنا بڑا جنگل ہے کہ یہ امریکہ کی اسٹیٹ وینیزویلا سے سٹارٹ ہو کر کولمبیا، گیانا، برازیل اور پیرو سے ہوتا ہوا بولیویا پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اگر ایریا کی بات کی جائے تو پورا ایمیزون رین فارسٹ 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ یعنی یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پورے یونائٹڈ کنگڈم کے 23 ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں اس کا 20% حصہ ہمیں ایمیزون کی بدولت مل رہا ہے۔ 40 بلین کے درختوں کا یہ جنگل ہم سے صرف ایک چیز لیتا ہے اور ہمیں ایک چیز واپس بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، ہماری فضا میں موجود خراب ہوا یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہم سے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں پیور آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ آج آپ ایمیزون فارسٹ کے بارے میں ایسی حیران کر دینے والی حقیقتیں جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ ایمیزون کا ٹوٹل ایریا تو 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اگر اس کے بارڈر کے ساتھ چلا جائے تو ایمیزون رین فارسٹ کا بارڈر ہی 9500 کلومیٹر لمبا ہے۔ یعنی یہ ڈسٹنس اتنا ہی ہوا جتنا ممبئی سے نیو دہلی یا کراچی سے اسلام آباد تک کے 7 چکر لگائے جائیں۔ اس عالی شان اور گھنے جنگل کو ایمیزون رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرا ہوگا جس میں یہاں برسات نہ ہوتی ہو۔ ابھی بھی جس وقت یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایمیزون فارسٹ میں بارش پڑ رہی ہے اور فورکاسٹ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اگلا پورا ہفتہ یہاں بارش کا ہی امکان ہے۔ ایمیزون فارسٹ اتنا گھنا ہے کہ یہاں جب بارش پڑتی ہے تو زمین پر پانی پورے 10 منٹس کے بعد گرتا ہے اور اس گھنے پن کی وجہ سے دن کے ٹائم پر بھی جنگل کی زمین پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے کیونکہ گھنے درخت سورج کی روشنی کو بھی گزرنے نہیں دیتے۔ بارش اور بہترین ماحولیات کی وجہ سے یہاں جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کی ایسی عجیب قسمیں بھی پائی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں صرف ایمیزون رین فارسٹ میں ہی دیکھی گئی ہیں۔ یہاں ٹوٹل 40,000 پلانٹس کی قسمیں، 1300 الگ الگ نسلوں کے پرندے، 2200 مچھلیوں کی قسمیں، 427 میملز اور 380 عجیب و غریب رینگنے والے جانوروں کی نسلوں کو دیکھا گیا ہے۔ چھوٹے کیڑوں کی بات کی جائے تو ایمیزون میں ابھی تک 250,000 الگ الگ قسم کے کیڑے دیکھے جا چکے ہیں۔ یہ جنگل دکھنے میں جتنا خوبصورت لگتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ خوفناک بھی ہے کیونکہ یہاں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ان میں گرین ایناکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے جو ایمیزون رین فارسٹ میں بستا ہے۔ 30 فٹ لمبا اور 250 کلوگرام وزنی یہ ایناکونڈا جب اپنا شکار کرتا ہے تو یہ اچھے خاصے بڑے جانوروں کو بھی ایک ہی جھٹکے میں سیدھا نگل لیتا ہے۔ وائلڈ پگز اور ہرن سے لے کر یہ ایناکونڈا ٹائیگر کو بھی نگلنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ ایمیزون فارسٹ میں ٹوٹل کتنے گرین ایناکونڈاز موجود ہیں یہ نہ کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ ان کی کاؤنٹنگ کرنے کے لیے وہاں جائے۔ بیولوجی کی لیب میں مینڈک کا آپریشن تو آپ سب نے دیکھا ہوگا جس میں ٹیچر مینڈک کو کاٹ کر اس کے مختلف آرگنز کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ رین فارسٹ میں موجود مینڈک کی ایسی قسم بھی موجود ہے جس کے آرگنز دیکھنے کے لیے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی ہاں، یہ مینڈک گلاس فراگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے جس کی سکن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ اس مینڈک کی کھال سے اس کے تمام چھوٹے چھوٹے آرگنز نظر آتے ہیں، اس کا دھڑکتا ہوا دل، لنگز، لیور اور حتیٰ کہ اس کی آرٹریز بھی نظر آتی ہیں۔ عام گھریلو چونٹیاں جو گندم کے دانوں سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں وہ بھی جب اپنے سے زیادہ وزن اٹھائیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔
لیکن ایمیزون فارسٹ میں چیونٹی کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو انتہائی خوفناک ہے۔ بلیٹ آنٹ کے نام سے پہچانی جانے والی یہ دنیا کی سب سے بڑی چیونٹی ہے جو 4 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے، اور اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ درد گولی لگنے کے درد جتنا ہی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہی اس کو بلیٹ آنٹ کہا جاتا ہے۔ ہزاروں میل تک پھیلے اس جنگل میں دنیا کا دوسرا لمبا ترین اور پانی کے فلو کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی گزرتا ہے۔ یہ ہے ایمیزون ریور، اور اس کی ٹوٹل لمبائی 6840 کلومیٹر ہے۔ پورے ایمیزون فارسٹ میں بارش کا جتنا بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ اس ریور سے ہوتا ہوا اوشن میں جا کر گرتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایمیزون ریور سے ایک سیکنڈ میں 2,19,000 کیوبک میٹر پانی گزرتا ہے۔ سٹی سٹارٹس ایجپٹ میں واقع دنیا کا سب سے بڑا سوئمنگ پول ہے۔ ایمیزون ریور سے گزرنے والا پانی اس سوئمنگ پول کو صرف اور صرف ایک سیکنڈ میں بھر سکتا ہے۔ جتنا پانی ایمیزون ریور سے گزر کر اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے، دنیا کی اگر 14 ٹاپ ریور کے پانی کو ملایا جائے پھر بھی یہ ساری ریورز ایمیزون فارسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اس کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ ایمیزون ریور سے 2,19,000 کیوبک میٹر پانی اوشن میں گرتا ہے، اور دوسری طرف انڈس ریور یعنی کہ دریائے سندھ صرف 7100 کیوبک میٹر پانی اوشن میں گراتا ہے۔ یہاں انسانی آمد و رفت کم ہونے کی وجہ سے ایمیزون ریور میں عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو بھی دیکھا گیا ہے، جس میں سب سے اوپر نام آتا ہے پنک ڈولفن کا۔ 9 فٹ لمبی اور 200 کلو گرام وزنی، یہ دوسری ڈولفن کے حساب سے کافی زیادہ تیز ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ویسے تو ڈولفن کی نیچر بہت فرینڈلی ہوتی ہے، لیکن پنک ڈولفن وہ واحد ڈولفنز ہیں جو انسانوں پر بھی اٹیک کرتی ہیں۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے پاس کئی ثبوت ہیں کہ پچھلے 250 سالوں سے ایمیزون ریور میں مچھلی کی ایک ایسی خطرناک قسم بھی پائی جاتی ہے جس کو الیکٹرک ایل کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر مچھلی کی یہ قسم حملہ کرنے کے لیے الیکٹرسٹی کا شاک دیتی ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کرنٹ 860 وولٹس تک نوٹس کیا گیا ہے۔ ایمیزون ریور میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں الیکٹرک ایلز نے انسانوں کو ہائی وولٹیج کرنٹ مارا اور موقع پر ہی لوگوں کو مار دیا۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، الیکٹرک ایل نے اپنے سے 100 گنا زیادہ بڑے کروکوڈائل کو بھی صرف ایک ہی جھٹکے میں موت کی نیند سلا دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ایل 860 وولٹس کا جھٹکا دیتی ہے جس سے کسی کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ مارٹن سٹریل ایک میراتھن سوئمر ہے جس نے پوری ایمیزون ریور کو سوئمنگ کر کے پار کیا تھا، اور وہ بھی صرف 66 دنوں میں۔ 2007 میں یہ ورلڈ ریکارڈ بنانے میں مارٹن نے دنیا کی سب سے خطرناک ریور کو چنا۔ مارٹن دن کے 10 گھنٹے لگاتار سوئمنگ کرتا تھا اور بڑا ٹائم ریسٹ کرتا تھا۔ مارٹن کا کہنا تھا کہ کتنی خطرناک ریورز میں شارک، الیکٹرک ایلز اور کروکوڈائل سے بچنے کے لیے اس کی ٹیم جو پیچھے الگ سے آتی تھی وہ ریور کے دوسرے سائڈ گوشت کے ٹکڑے پھینکتی تھی تاکہ جان لیوا مخلوق کا دھیان بھٹکایا جا سکے۔ ایمیزون کے جنگل میں ایک ایسی ریور بھی ہے جس میں پانی ہر وقت بوائل رہتا ہے۔ 6.5 کلومیٹر لمبی دھواں نکالتی یہ ریور اس حصے میں موجود ہے جو پیرو میں آتا ہے۔ اس ریور میں پانی کا ٹمپریچر 90 سے 100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی چیز آسانی سے پکائی جا سکتی ہے۔ پورا سال اس ریور کا پانی ہر وقت بوائل رہتا ہے، لیکن کسی کو بھی اس کی اصل وجہ معلوم نہیں ہے۔ ایمیزون کے اس عالیشان جنگل میں قریب 600 قبیلے بھی بستے ہیں۔ یہ لوگ اس جنگل میں شکار کرتے ہیں اور یہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔
इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल भी नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई और इंसान आ जाए तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी और प्लेनेट से कोई एलियन आया हो। अमेज़न के जंगलात में कई मकामात ऐसे भी हैं जिनको जब सैटेलाइट से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर ज़मीन पर कुछ निशान बने हुए दिखाई देते हैं। ये कॉविंग्स, जिसको जियोलिफ्स भी कहा जाता है, ये इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि ये किसी खास निशान पर खड़ा है। इनमें से कई जियोलिफ्स की साइज 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है और ऐसे 300 से ज़्यादा जियोलिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। इन अजीबो गरीब निशानात का मकसद क्या है और किसने बनाई है, इसके बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियंस अपने निशानात छोड़ गए हैं या फिर हज़ारों साल पहले यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती होगी जिन्होंने ये निशानात इतनी महारत से बनाए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत भरपूर पसंद आई होगी।